آج ہم ایک بہت گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم سید ابو الاعلیٰ مودودی کے تجزیے کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کی جو جدید دنیا ہے اس کی بنیادیں آخر کن اصولوں پر رکھی گئی ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جہاں سے ساری بات شروع ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم نے اتنی مادی ترقی کر لی لیکن پھر بھی انسانیت کو حقیقی سکون اور انصاف نہیں مل پا رہا؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ موجودہ تہذیب کا جو پورا ڈھانچہ ہے اس کا فکری، اخلاقی، سیاسی اور معاشی نظام وہ صرف 3 نظریات پر کھڑا کیا گیا ہے۔ تو آئیے پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں جسے ہم لادینیت یا سیکولرزم کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جدید تہذیب کا سب سے اہم بنیادی پتھر ہے۔ اچھا، تو اس نظریے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے الفاظ میں یہ کہ مذہب کا تعلق بس آپ کی ذاتی زندگی سے ہے، آپ کی عبادت سے ہے، لیکن جب بات آئے گی سماج کی، ریاست کی، قانون کی، تو وہاں فیصلے انسانی عقل اور خواہشات کی بنیاد پر ہوں گے، خدائی رہنمائی کی نہیں۔ یہ ایک جملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری تہذیب کا کلمہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سیاست، معیشت، تعلیم، عدالت، ان تمام شعبوں کو خدا کی ہدایت سے آزاد سمجھا جائے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ہی کائنات کا خالق اور حاکم ہے، تو کیا یہ بات منطقی لگتی ہے کہ اس کے قانون کو زندگی کے اجتماعی معاملات سے ہی باہر نکال دیا جائے؟ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی مناسب تقسیم نہیں، بلکہ یہ تو سیدھی سیدھی بغاوت ہے۔ اور جب خدائی رہنمائی کو اجتماعی زندگی سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے نتائج پھر معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ اصول روز بدلتے ہیں، خود غرضی عام ہو جاتی ہے، اور آخر میں طاقت ہی حق کا معیار بن جاتی ہے، یعنی وہی بات جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف۔ یہ نظریہ ہے قوم پرستی کا، ایک بہت طاقتور قوت، اور اس تجزیے کے مطابق ایک تباہ کن قوت۔ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا آغاز تو بہت اچھا تھا۔ یہ بادشاہوں اور مذہبی پیشواؤں کے ظلم کے خلاف ایک تحریک کے طور پہ شروع ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی جہاں قوم ہی سب سے بڑی حقیقت بن گئی اور قومی مفاد ہر دوسری چیز پر حاوی ہو گئے۔ اس نظریے نے تو اچھائی اور برائی کا پیمانہ ہی بدل دیا۔ اب سچ، جھوٹ، انصاف اور ظلم کا معیار یہ نہیں رہا کہ وہ خود کیا ہیں، بلکہ یہ کہ ان سے ہماری قوم کو کیا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں تیسرے اور آخری ستون کی طرف، جسے جمہوریت یعنی عوام کی حاکمیت کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ قانون بنانے کا سب سے بڑا حتمی اختیار عوام کے پاس ہے۔ اکثریت جو فیصلہ کر لے وہی قانون ہے، ان کے فیصلے سے بالاتر کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اس تجزیے کے مطابق یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ تینوں اصول مل کر ایک بہت خطرناک مرکب بناتے ہیں۔ سوچیں، ایک طرف لادینیت نے عوام کو اخلاقی پابندیوں سے آزاد کر دیا، دوسری طرف قوم پرستی نے انہیں خود غرض بنا دیا، اور پھر جمہوریت نے اسی عوام کے ہاتھ میں لامحدود طاقت تھما دی۔ اچھا، ان تینوں اصولوں پر تنقید تو ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ پھر متبادل کیا ہے؟ تو آئیے اب اس متبادل کی طرف چلتے ہیں جو ایک منصفانہ معاشرے کی بنیاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سلائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے تجزیے کا خلاصہ ہے۔ ہر غلط اصول کے مقابلے میں ایک صحیح اصول، لادینیت کے مقابلے میں خدا کی بندگی، قوم پرستی کے مقابلے میں انسانیت، اور عوام کی حاکمیت کے مقابلے میں خدا کی حاکمیت اور عوام کی خلافت۔ تو پہلا صحیح اصول یہ ہے کہ زندگی کو ذاتی اور اجتماعی ان 2 حصوں میں نہ بانٹا جائے، بلکہ سیاست ہو، معیشت ہو، قانون ہو یا سماج، ہر شعبے کو خدا کی ہدایت کے تابع رکھا جائے۔ دوسرا اصول، انسانیت، قوموں کے بیچ نفرت اور تعصب کی جڑ کاٹتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی قوم سے محبت کرنا غلط ہے، بالکل نہیں، لیکن قومی مفاد کے لیے دوسری قوموں پر ظلم کرنا غلط ہے۔ اور اب مغربی جمہوریت کے متبادل کے طور پر جو تیسرا اصول پیش کیا جاتا ہے وہ ہے جمہوری خلافت کا تصور۔ یہ نظام عوامی رائے اور خدائی قانون دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے، یعنی حاکمیت اعلیٰ تو اللہ کی ہے، لیکن عوام اپنی آزاد مرضی سے حکمراں چنتے ہیں، وہ حکمراں مشاورت سے حکومت چلاتے ہیں، لیکن وہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کی حدود کو توڑ نہیں سکتے۔ تو اس ساری بحث کے بعد جہاں ہم نے 2 بالکل مختلف نظاموں کے بنیادی اصولوں کو دیکھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ کون سا ہے؟ اور یہ فیصلہ ہر سوچنے والے انسان کو خود کرنا ہے۔ دونوں راستے بالکل واضح ہیں، ایک وہ ہے جسے دنیا نے آزما کر دیکھ لیا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ایک متبادل کے طور پر سامنے رکھا جا رہا ہے۔ انسانیت کی حقیقی بھلائی کس میں ہے؟
اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ضمیر سے ہی پوچھنا ہوگا۔